توبہ کی قبولیت کی چھٹی شرط ترک رفقت السوء، بری مجالس، برا ماحول، برا معاشرہ چھوڑ دیا جائے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كان رجل من بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، قتل 99 انسانا، 99 لوگوں کا قاتل تھا، فخرج يسأل، باہر نکلا اپنے گھر سے سوال کرتا ہے، فأتى راہبا، ایک پادری کے پاس آیا، راہب کے پاس آ کے سوال کرتا ہے، الی توبہ، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ قال لا، راہب نے جواب دیا 99 لوگوں کا قاتل اور توبہ، تلوار نکالی، فقتلہ، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ کسی نیک آدمی کے پاس پہنچا، سوال کرتا ہے، الی توبہ، 100 کا قاتل ہوں، توبہ ہے؟ قال نعم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، توبہ اب بھی تیری اللہ قبول فرما سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ائت قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس ماحول کو چھوڑ دو، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ شخص توبہ کرتا ہے، چلتا ہے نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، راستے میں ہی موت آ گئی، گر گیا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو انسانی روح کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ دونوں کے اندر یہ بات چلی، رحمت کے فرشتے یہ کہتے نظر آئے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، اس کی روح کو جنت میں لے جانا چاہیے، اور عذاب دینے والے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہ تو نماز پڑھی ہے، نہ اس نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے۔ خالق ارض و سما نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا، سنو، نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کا معاشرہ، ان دونوں کی پیمائش کرو، اگر اس کا جسد خاکی برے لوگوں کے قریب ہوا تو یہ عذاب کا مستحق ہے، اور اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف رواں دواں تھا اور نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، اگر اس کی قربت نیک لوگوں کی طرف ہوئی، رحمت کے فرشتوں تم اس کی روح کو لے جانا۔ پیمائش کی گئی، فوجداہ الى هذه اقرب بشبر، پیمائش کی گئی، یہ شخص جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کا جسد خاکی ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب تھا۔ فیصلہ کر دیا گیا، چونکہ یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، نیکی کی غرض سے جا رہا تھا، توبہ کر کے جا رہا تھا، حکم ربانی ہوا، اس کی روح کو ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں کو دے دی جائے، یہ جنت کی پرواز کرے گا۔ مسلمانوں، توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے، جس معاشرے میں، جس مجلس میں تمہیں گناہ کرنا پڑتا ہے، اس مجلس سے گریز کرو، نیک مجلس کو اختیار کرو۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس وہ اختیار کرو جو مومنوں کی مجلس ہے، ولا يأكل طعامك الا تقی، اور تمہارا کھانا متقی کھائے۔ تم نے حلال کمایا ہے تو یہ حلال کمائی کسی نیک آدمی کے سامنے ہی جانی چاہیے۔ توبہ کی قبولیت کی 7ویں اور آخری شرط
توبہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. جب انسان کو فرشتہ نظر آ جائے والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور انسان کی روح فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، جب انسان کی روح پرواز کرنے کے قریب ہو پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. مسلمانوں، اللہ نے توبہ کے ایک دروازہ بنایا ہے اور اس دروازے کا عرض اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. یہ کھلا ہے اور خالق و مالک تو آوازیں دیتے ہیں هل من مستغفر، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہے. هل من تائب، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں خالق و مالک کے پیغمبر ہی فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. خالق و مالک دن کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی کے دھوکے میں آ کے گناہ کیا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی لے لے. اور خالق و مالک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے دن میں اپنی طاقت کے بلبوتے پہ گناہ کیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دروازہ بنایا ہے توبہ کا، یہ قیامت تک کھلا ہے. کوئی شخص جب بھی پلٹ کے آ جائے خالق و مالک اس وقت ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ 7 شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے.